ناہور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کے بیٹے کیدار کے بیٹے ارام کے بیٹے عوض کے بیٹے سمی کے بیٹے مزی کے بیٹے زارح کے بیٹے ناحس کے بیٹے مکسر کے بیٹے ایہام کے بیٹے اکناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے زشان کے بیٹے ایسی کے بیٹے ارعوا کے بیٹے یالن کے بیٹے یازن کے بیٹے یشربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے حمدان کے بیٹے ادعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے جاہم کے بیٹے طابق کے بیٹے یدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حزا کے بیٹے ناشد کے بیٹے عوام کے بیٹے ابی کے بیٹے کموال کے بیٹے بوز کے بیٹے اوز کے بیٹے سلمان کے بیٹے ہمیشہ کے بیٹے عوت کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوی کے بیٹے کاپ کے بیٹے مورا کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے بزرگوں، میں نے ذکر کرنا ہے محمد الرسول اللہ کا، توجہ ہے میرے بھائیوں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیت کریمہ میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، سنا دیجئے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھا دیجئے کہ بفضل اللہ، جب بھی میرے بندوں کو میرا فضل ملے، وبرحمتہ، اور جب بھی میرے بندوں کو میری رحمت ملے، کیا ملے؟ اس کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے، تو محبوب ان کو سمجھا دے کہ میرا فضل اور میری رحمت ملنے پر بوتھی نہ بگاڑے، کیا بات ہے، جلے سڑے نہیں، بلکہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دھوم دھام سے خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ میرا فضل ملے تو خوشیاں کرنا، میری رحمت ملے تو خوشیاں کرنا؟ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا کوئی استاد اگر آپ کو دے انعام کہ بیٹا یہ تیرا انعام ہے، یہ پین ہے، یہ کتاب ہے، یا کوئی اور چیز انعام دے، اور آپ انعام لے کر مجھے بتائیں، یہ انکل امان اللہ صاحب کو بتائیں، انکل منظم صاحب کو بتائیں کہ دیکھو جی دیکھو مجھے میرے استاد صاحب نے انعام دیا ہے، تو اب جو بندہ اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کو لے کر اس کی قدر کرے، اس کی خوشی کرے، اس کا چرچا کرے، تو کیا خیال ہے جب استاد کو پتہ چلے گا کہ میرے شاگرد نے تو میرے دیے انعام کی بڑی قدر کی ہے، تو انعام دینے والا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن پھر شاگرد بھی ہوندے نے نا قسموں قسمی، نسلوں نسلی، جے شاگرد مل جاوے بے قدرہ، اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کو لے کر اسے پھینک دے، اس کی قدر نہ کرے، تو جب استاد کو پتا چلے گا کہ میرے اس شاگرد نے تو میرے دیے انعام کی قدر ہی نہیں کی،
تو انعام دینے والا خوش ہوگا یا ناراض؟ ناراض. بس سمجھ لو اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم ہو میرے بندے، میں ہوں تمہارا خالق، تم ہو عبد، میں ہوں معبود، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تو میرا انعام لے کر میری نعمتیں لے کر جلنا نہیں، دل تنگ نہیں کرنا، بلکہ میں اللہ کا دیا ہوا انعام ملنے پر خوشیاں منانا. سبحان اللہ. اے خوشی تسی مناؤ گے، خوش پروردگار ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. میرے بزرگوں یہ بھائی تھوڑی آواز بڑھا دے. میرے بزرگوں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار رحمتیں عطا کی ہیں، کتنے ہی فضلوں سے نوازا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ سے خود پوچھتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے والضحیٰ کے چہرے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے واللیل اذا سجا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے یاسین بنا کر بھیجا. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے تجھے ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے علم نشرح لک صدرک کے سینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے علم نجعل لہ عینین بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے ما زاغ البصر وما طغى بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے یا ایھا النبی بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے یا ایھا الرسول بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے یا ایھا المزمل بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے یا ایھا المدثر بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ختم نبوت والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے قل انما انا بشر مثلکم کی بشریت والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے قاب قوسین او ادنیٰ کی پرواز والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی معراج والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے العصر کے زمانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے وما ینطق عن الہویٰ کی باتوں والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے یاروں والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے درود والا بنا کر بھیجا. فرمایا وبشر المؤمنین، پیارے ان مومنوں کو بشارت دے دے، مبارکباد دے دے، پیارے تیرا شاہد بن کر آنا، تیرا مبشر و نذیر بن کر آنا، تیرا داعی اللہ اور سراج منیر بن کر آنا، یہ اللہ کا کوئی چھوٹا سا فضل نہیں بلکہ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تسی بھی تھکے بیٹھے ہو تے پیچھے ٹائم جڑا وہ بھی 15 منٹ رہ گیا. 9:30 تو 10:30 تک پیر صاحب اتنے پابند سن. جڑی ساری زبان ہے اگے جانا 18 داری تو اگے 40 کلومیٹر پیر صاحب نے جا کے محفل پڑھنی آ تے 10 منٹ بعد پاڑی دینے سے پیر صاحب نے، لیکن تہاڈی تھکاوٹ دس رہی کہ تسی اپنے ٹائم تے چلے جائے تے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں تے 10:15 10:30 تے انشاءاللہ اجازت لواں گے. تے ہن ذرا نعرہ سناؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہیے. نعرہ حیدری. تو فرمایا کہ پیارے تیرا شاہد بن کر آنا یہ اللہ کا کوئی چھوٹا سا فضل نہیں بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، فضل کبیر ہے، یعنی کہ سب سے بڑا فضل ہے. تو میرے بزرگوں کب خوشی کرنی ہے؟ جب اللہ کا چھوٹا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ،
اور جب اللہ کا سب سے بڑا فضل پیارا مصطفیٰ ملے تو ایمان والو دھوم دھام سے جشن مناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ. اب اس ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے نا. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی نبی کریم علیہ السلام ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی نبی کریم علیہ السلام ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. تو سرکار کے آنے پر خوشی کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا محبوب ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ آپ تو آپ ہیں, آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں, سرکار کے امتی ہو, سرکار کے چاہنے والے ہو, سرکار پر مر مٹنے والے ہو, سرکار کے نوکر ہو, سرکار کے امتی ہو. اگر کبھی کسی دشمن نے بھی, اگر کبھی کسی دشمن نے بھی نبی کے میلاد کی خوشی منا لی نا تو اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں جاتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم خوشی منائیں گے تو ہم کس طرح خالی چلے جائیں گے؟ سبحان اللہ بولو تے صحیح نا. سبحان اللہ. میرے بزرگوں یہ حقیقت ہے, یہ ہم تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں, سرکار کے امتی ہیں. اگر کبھی کوئی دشمن بھی, کوئی میرے آقا کا کوئی دشمن بھی نبی کے میلاد کی خوشی منا لینا تو اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں جاتا. اگر آپا مناواں گے آپا کی میں خالی چلے جاواں گے. سبحان اللہ تسی بول دے کیوں نہیں پہ, ذرا بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرماؤ. جدو سرکار پیدا ہوئے نا, سرکار دا میلاد ہویا تے ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام تھا سویبہ, وہ بھاگی بھاگی آئیں, بھاگی بھاگی آئیں اور آ کر کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو. پوچھا کس چیز کی؟ وہ تیرے گھر نا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے. اچھا بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے, بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا. میرے بزرگوں یہ ہمارے بھی کئی علاقوں میں رواج ہے نا کہ گھر میں لڑکا پیدا ہو تو ہم نائی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے چچا کو ماموں کو مبارک دے آ, اور وہ جاتا ہے جا کے عزیزوں کو مبارک دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے, بھانجا دیا ہے. تو وہ مبارک دیتا ہے اور مبارک سن کر اگلے بندے انعام دیتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے, کوئی 500 روپیہ دے دیتا ہے, کوئی 1000 روپیہ دے دیتا ہے. اگر کوئی امیر بندہ ہوتا ہے, کوئی زمیندار بندہ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ واہ یار اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے, بڑی دیر کے بعد اللہ نے گھر میں بوٹا لگایا ہے, چلیے تو بھینس ہی لے جا انعام کے طور پر. تو یہ رواج ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے کیا اشارہ اور کہنے لگا حررتو کے یا سویبہ, اے سویبہ جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس نے نبی کے میلاد کی خوشی منائی, لیکن یاد رہے کہ اس نے میلاد اپنا بھتیجا سمجھ کر منایا تھا, نبی سمجھ کر میلاد کی خوشی منائی تھی نہیں منائی تھی. تو جب وہ مر گیا نا اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں گیا, اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں گیا. جب 40 سال بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا نا تو یہی چچا میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. اور ابو لہب یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کی صورت کے اس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب فامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو ابو لہب یہ اتنا بڑا
بدبخت تھا، یہ مرا نا تو چیچک کی بیماری سے مرا، چیچک کی بیماری سے۔ یہ میرے نبی کے گستاخ کا انجام ہوا، لیکن اس نے دنیا میں صرف ایک مرتبہ میلاد کی خوشی منائی تھی، اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں گیا۔ جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس نے دیکھا خواب اور پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑا ہی برا حال ہے، میرے دائیں طرف آگ ہے، دائیں طرف آگ ہے، آگے آگ ہے، پیچھے آگ ہے، ہر وقت میں آگ کے اندر جلتا رہتا ہوں، بڑی تکلیف ہے۔ لیکن ساتھ ہی بولا کہ بھائی عباس جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کی رات آتی ہے، میرے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سفید سفید روشنی نکلتی ہے، اور وہ میں روشنی، وہ انگلی میں منہ کے اندر رکھ کر چوستا رہتا ہوں، مجھے 24 گھنٹے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پوچھا کہ یہ تجھ پر کرم کیوں ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ میں نے نبی کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ کو وہ میرا عمل پسند آیا، میرے لیے پیر کی رات خیر کی رات ہو گئی، میرے لیے پیر کی رات کو عذاب ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں حدیث شریف تو ختم ہو گئی، حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا، امام کشتلانی نے لکھا، امام زرقانی نے ارشاد فرمایا، ابن جوزی بھی بولے کہ یارو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، فرمایا نبی کا میلاد منانے والے تمہیں مبارک ہو، وہ تو نبی کا گستاخ تھا، تم تو نبی کے غلام ہو، اس نے میلاد منایا تھا بھتیجا سمجھ کر، تم میلاد مناتے ہو اللہ کا محبوب سمجھ کر۔ جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو پھر تم بھی اللہ کی رحمت سے خالی جا سکتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ چک میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا سارے بندے دو میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو نا۔ میرے بزرگ سرکار کے آنے پر خوشی کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ انکل منظم صاحب آج کل تے ایک گل بھی بڑی چلی ہوئی ہے کہ جی نبی تے آئے سن کئی صدیاں پہلے، تسی ہر سال ہی میلاد دی خوشی مناندے ہو، تے میں آکھیا قرآن پڑھ۔ میں پوچھا کہ اے اللہ دا سونا قرآن کس رات وچ نازل ہویا؟ کہنا لیلۃ القدر دی رات ہے۔ میں پوچھا کہ اے اللہ دا سونا قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے یا ایکو باری آیا سی؟ سبحان اللہ، کہندا ایکو باری آیا سی۔ تو میرے بزرگوں جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، نازل یہ صرف ایک مرتبہ ہوا، لیکن ہے اتنی عظمت والا، اتنی شان والا کہ سال کے بعد جب بھی نزول قرآن کی رات آتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت سے یہ رات بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جس طرح اللہ کا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، نازل یہ صرف ایک مرتبہ ہوا، اسی طرح صاحب قرآن کی ولادت بھی ہر سال نہیں ہوتی، لیکن ہے اتنی عظمت والے، اتنی شان والے کہ سال کے بعد جب بھی میلاد کی رات دوبارہ آتی ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ مرتبے اور شان میں یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ میرے بزرگوں لیلۃ القدر بھی ہمیں ملی تو کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے صدقے۔ اگر نبی آتے ہی نہ تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا، اور نہ ہی ہمیں لیلۃ القدر ملتی۔ میرے بزرگوں بس ایک بات سمجھ لو، دیگیں پکانے کا نام میلاد نہیں، جلسے کا نام میلاد نہیں، جلوس نکالنے کا نام میلاد نہیں۔
اگر جلوس نکالنے کا نام میلاد ہوتا نا تو یہ جو الیکشن کے جو جلوس ہوتے ہیں یہ بھی میلاد بن جائیں گے. جلسے کا نام میلاد نہیں. اگر جلسے کا نام میلاد ہوتا تو یہ جو مشرف نے 23 مارچ کو جو مینار پاکستان میں جو جلسہ کیا تھا یہ بھی میلاد بن جائے گا. یہ لائٹنگ کا نام میلاد نہیں. کیکیں پکانے کا نام میلاد نہیں. جلسے کا نام میلاد نہیں. میلاد نام ہے محبوب کے آنے کی خوشی کا. سبحان اللہ. جلسے کا بس خوشی کا نام ہے میلاد شریف. اور اب اس بات کو ذہن میں رکھنا. اللہ نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ. کیا بات ہے. فرمایا پیارے میرے بندوں کو نا میرے دن یاد کرواؤ. کیا یاد کرواؤ؟ میرے دن یاد کرواؤ. تو اب یہ بھی بالفرض سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے دن یاد کروانے کا کیا مطلب ہے. میرے بزرگ کو توجہ فرمائیں. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو سڑک پر جتنی دکانیں ہیں اگر یہ ساری دکانیں انکل منظم صاحب کی ہوتی تو کیا ہمیں الگ الگ یاد کرانے کی ضرورت تھی کہ یہ دکان رانا خالد کی ہے, یہ دکان فلاں بندے کی ہے, یہ فلاں بندے کی ہے؟ تھی نہیں. پتہ ہے کہ ساری دکانیں ایک ہی بندے کی ہیں. تو اب یاد کرانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ مالک بھی الگ الگ اور چیزیں بھی الگ الگ. تو اللہ دن تو سارے ہی دے رہے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میرے دن یاد کراؤ. ہمیں مطلب سمجھ نہیں آیا. یہ آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کا. ہفتے کا دن کس کا ہے؟ بولو نا. اللہ کا. اتوار کا دن کس کا ہے؟ بولو دے صحیح. سوموار کا دن کس کا ہے؟ منگل کا. بدھ کا. جمعرات کا. میری ایک محفل ہوئی پچھلے سال دیہات میں پوچھا کہ جمعرات کیڑا دن ہے. ایک بابا بیٹا سی کہنا مولوی آنا. میرے بزرگو اے بھی مولویاں نے نہیں بنائی, اے بھی اللہ نہیں بنایا ہے. نبی پاک جڑے نے نا, آپ خالق نہیں, خالق ایام نہیں, خالق ہے اللہ. تے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے دن یاد کراؤ. تھوڑے کا مطلب کی ہے, مطلب سمجھ لگو. ایک قرآن دی تفسیر دھیان کو نہ پوچھو. قرآن دی تفسیر جسے ہور مولوی صاحب کو نہ پوچھو. او قرآن دی تفسیر او دے کو پوچھ دے ہاں کہ جنہوں ایک دن میرے کریم نبی نے سینے نال لا کے دعا فرمائی کہ مولا میرے عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر سکھا دے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں وہ دن بڑا دن کہ جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی نعمت نازل فرمائی. اور اللہ نے فرمایا پیارے ان بندوں کو وہ تاریخ بھولنے نہ دینا کہ جس تاریخ میں میں نے ان کو کوئی نعمت عطا فرمائی, تاکہ یہ میرے بندے میری نعمت یاد کر کے, میرا احسان یاد کر کے میرا شکریہ ہی ادا کریں, میری ناشکری نہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا بذکرہم بایام اللہ. سبحان اللہ. پیارے ان بندوں کو میرے دن یاد کرواؤ. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے بزرگوں ہم جتنا بھی بندے بیٹھے ہیں, اگر ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی کو 1 کروڑ روپیہ انعام دے دے تو جس کو آج 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک قدرتی گل ہے, جنہوں انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو وہ انعام لے کر سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ سوچو نا, سیدھی سی بات ہے میرے بزرگوں, وہ انعام دینے والے کا شکریہ ادا کرے گا. سبحان اللہ. بھائی تیری بڑی مہربانی, اللہ تینوں بھاگ لاوے, ستے خیر آؤ, تینوں کدی تتی ہوا نہ آوے. یہ میں ظرف والوں کی بات کر رہا ہوں, کمینوں کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ کمینے جو ہوتے ہیں نا وہ سارا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے. الٹا کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارا فرض تھا ہماری خدمت کرنا. نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے, تو جو ظرف والے ہوتے ہیں نا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آج جس کو 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا
تو اس کو صرف آج ہی خوشی ہوگی یا جب بھی بات یاد آئے گی؟ جب بھی بات یاد آئے گی. اور اگر اس نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی مہربانی کر کے یہ چھوٹا سا کام کو کرائیں تو کیا آپ نہ کریں گے؟ سخی جو ہے، صرف والا جو ہے، وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرا محسن ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ انعام مجھے دیا تھا، تو اب یہ جو چھوٹا سا کام کہہ رہا ہے تو سخی جو ہے ظرف والا وہ نہ نہیں کرے گا. میں کمینوں کی بات نہیں کر رہا. تو بس سمجھ لو کہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پیارے ان بندوں کو میرے دن یاد کراؤ، میرے دن یاد کراؤ کہ جس دن میں نے ان کو کوئی نعمت عطا کی، میں نے ان پر کوئی احسان کیا، تو محبوب ان کو بتا دے کہ میری نعمت ملنے پر، میرا احسان ملنے پر میرا شکریہ ہی ادا کریں، میری ناشکری نہ کریں، میری نافرمانی نہ کریں. تو بھائیو، امان اللہ صاحب میلاد اس لیے مناتا ہے کہ لوگوں بھول نہ جانا، اللہ نے تمہیں نعمتیں بڑی دی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ نے تم پر سب سے بڑی نعمت اتاری، اپنا مصطفیٰ پیارا تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے بزرگ کو بولتے صحیح توجہ فرماؤ. میرے بزرگ کو اتنا ایک گل اور بھی بڑی چلی ہوئی ہے. ساڈے کول پوچھتے نے کہ جی تسی کوئی بہتے ہی عاشق بن گئے ہو نبی دے، تسی کوئی بہتے ہی عاشق بن گئے ہو نبی دے. کدی نبی نے یا نبی دے صحابہ نے میلاد پڑھیا ہے؟ میرے بزرگوں تسی یار بول دے کیوں نہیں پڑھے؟ سبحان اللہ. میری ایک محفل ہوئی لاہور اچ، توجہ، لاہور اچ میں بیان کیتا. بیان کرن تو بعد نا ایک سٹوڈنٹ آ گیا تے انہیں نا پینٹ شرٹ پائی سی میں بڑے سٹائل دے نال، جیب چو 10,000 روپیہ کڈیا تے میرے سامنے رکھ دتا. میں پوچھیا اے کی؟ کہندا ہے کہ دیان صاحب آج اگر اے ثابت کر دیو نا کہ نبی نے یا نبی دے صحابہ نے کدی میلاد پڑھیا ہے، اے تہاڈا، اے 10,000 روپیہ تہاڈا. میرے بزرگوں اللہ نے فوراً مہربانی کی تھی. ایک گل میرے ذہن وچ آ گئی. میں پوچھا کہ تسی کدی حضرت حسان بن ثابت دا نام سنیا ہے؟ سبحان اللہ. کہن لگا جی سنیا ہے، وہ تے نبی دی نعت بھی پڑھ دے سن. ہن اس تو پہلے ایک گل سمجھ لو، اے متفق علیہ حدیث ہے کہ جدو کافراں نے نبی تے اعتراض کیتا نا، نبی دیاں کمیاں بیان کیتیاں، بکواس کر دے سن نبی تے نبی نے فرمایا چل حسان کھڑا ہو، حسان کھڑا ہو، میریاں شاناں بیان کر کے انہاں اعتراضاں دا جواب دے. سبحان اللہ. جی میریاں شاناں بیان کر کے انہاں دے اعتراضاں دا جواب دے. فرمایا کہ جدو ذکر حسان جدو ذکر تو میں محمد رسول دی طرفوں دفاع کردا رہے گا. اللہ دے فضل نال جبرائیل تیری مدد کردا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ دے فضل نال. میرے بزرگوں جب ہماری گفتگو دوسروں کے ساتھ ہو نا آپ سمجھ جاؤ گے. دوسرے دے نال ساڈی گل ہوے نا تے تسی سوچ لینا کہ کون نبی دیا کمیاں بیان کر رہے ہے کہ کون نبی دیا شانہ بیان کر رہے ہے، سبحان اللہ. کون نبی دی شان دا دفاع کر رہا ہے. بس جڑا نبی دی شان دا دفاع کر رہا ہوئے گا، نبی دے اعتراضاں دا جواب دے رہا ہوئے گا، او حضرت حسان دے طریقے دے وے تے اللہ دے فضل نال جبرائیل بھی آدھی مدد کر رہا ہوئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لگتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی. کیا بات ہے. بولو تے صحیح. سبحان اللہ. میرے بزرگوں جے تھکے بیٹھے ہوتے بس کر دینے.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ توجہ فرماؤ آخری گل ہے تے میں پوچھا کہ جی حضرت حسان بن ثابت دا تسی نام سنیا ہے کہن لگا جی سنیا ہے اے تے نبی دے نعت بھی پڑھ دے سن میں پوچھا تھانوں کوئی نعت یاد ہے انہاں دی کہن لگا جی پیر صاحب انہاں دی تے بڑی مشہور نعت ہے وہ کہندے نے کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي میری آنکھ نے تواڈے جے خوبصورت ویکھیا ہی نہیں کیا بات ہے اور ایسے ایک گل اور میرے ذہن وچ آ گئی ہے کہ حسان ٹھیک ہے تیری آنکھ نے نبی جے خوبصورت نہیں ویکھیا تم کیڑا کوئی پوری دنیا ویکھی ہے ہو سکتا ہے کوئی 2-3 پنڈ چھڑ کے جی بہتا خوبصورت ہوئے ہو سکتا ہے کوئی امریکہ چ بہتا خوبصورت ہوئے کوئی افغانستان چ بہتا خوبصورت ہوئے کوئی جاپان چ بہتا خوبصورت ہوئے تے آپ نے اگلے جملے تے نا آپ ہی گل ختم کر دیتی ہے کیا بات ہے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِتِ النِّسَاءُ سبحان اللہ یا رسول اللہ تو اڈے جیا لال کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے تو اڈے جیا حسین جمیل بددعا دے مکھڑے والا کیا بات کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں بے شک پھر فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب سبحان اللہ تو یا رسول اللہ نے نا تانوں ہر عیب تو بری بھیجے ہر عیب تو پاک بھیجے انہیں آپ نعت سنائی تے میں آکھیا کہ چاچا ہن تو اپنی قبر چ جانا ہے میں اپنی قبر چ جانا ہے تے دس کہ حضرت حسان نے میلاد نہیں پڑھیا سبحان اللہ تے او بندہ جڑا ہے نا او اڑیل سڑیل نہیں سی کئی ہوندے نے نا بڑے اڑیل سڑیل ماندے ہی نہیں تے انہیں نا بڑا سوچیا سوچن تو بعد جیب چوں 1000 روپے دا نوٹ ہور کٹیا تے 10,000 تے پہلے پیسہ نا تے کہندے کہ دیان صاحب میرے اللہ 11ویں شریف قبول فرماؤ سبحان اللہ سبحان میرے بچوں اللہ کو حضرت حسان نے